السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بشرا بی بی کی ہو گئی ہے سیاست میں انٹری، اور زمان پارک کے ویرانوں کے بعد عمران خان صاحب کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، لہذا عمران خان صاحب نے ایک بار پھر امیدواروں کے انٹرویو کا اعلان کر دیا ہے، اپیل کا حق دے دیا گیا ہے کہ جناب جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے وہ اپیل دائر کر لیں۔ 6 دن بھاری ہیں عمران خان صاحب پر، اور وہ 6 دن جو ہے وہ شروع ہو چکے ہوئے ہیں یا کل صبح سے شروع ہو جائیں گے عید کے، اور عید کی چھٹیوں میں عمران خان صاحب چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ خاص طور پر پنجاب کی سینئر لیڈرشپ وہ عمران خان صاحب سے ناراض ہے، نالاں ہے۔ عمران خان صاحب کے فیصلوں پر اب طرح طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں ذاتی محفلوں میں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کے لوگوں کو کہ پنجاب والوں خبردار، ایک بار پھر آپ کے اوپر عثمان بزدار مسلط ہو سکتے ہیں، یہ یا پھر پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو جن کو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ان کو آپ کے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ یہ لابنگ شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے حلقوں میں، اور اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے اپیل کا حق دے دیا کہ جی اپیل کا حق دیتے ہیں، کیونکہ کام خراب ہو گیا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے۔ انتخابات نہیں ہونے 14 مئی کو، لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو انتخابات کے علاوہ بھی اپنی پارٹی کی طاقت چاہیے گرفتاری سے بچنے کے لیے، زمان پارک میں کسی بھی پولیس آپریشن سے بچنے کے لیے۔ اب آصف زرداری عمران خان صاحب نے پینترا بدلا ہے۔ وہ جو کہا کرتے تھے کہ جی ان کی اہلیہ بشرا بی بی غیر سیاسی عورت ہیں، گھریلو خاتون ہیں، پردہ دار خاتون ہیں، اور صوم و صلات کی پابند عورتیں ظاہر ہوں گی، اس پر تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے، نہ کرنا چاہیے۔ تو وہ عبادت گزار خاتون ہیں، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ مگر اب وہ ان کی انٹری ہو گئی ہے۔ اب ان کی انٹری کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو چیخ رہے ہیں لوگ کہ پھر سے عثمان بزدار پنجاب پر اپنا مسلط ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے اس کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ پھر جو اصل طاقت ہیں جو فیصلے کرتی ہیں، اب فیصلے وہ امیدواروں کی اہلیت کی بنیاد پر کرتی ہیں یا اپنی جو ان کے پاس وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے اس اپنی اہلیت کی بنیاد پر کرتی ہیں کہ جی میں پرکھ سکتی ہوں لوگوں کو کہ یہ بندہ بہتر ہو سکتا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں ایک صاحب گرفتار ہوئے تھے، اور پتہ چلا کہ جناب وہ صاحب جو ہے بشرا بی بی صاحبہ کے مرشد تھے، اور وہ صاحب انڈکٹ کیے گئے تھے فیض حمید صاحب کی طرف سے، اور وہ بشرا بی بی اور ان کی سہیلی فرا گوگی کے فون ٹیپ کر کے ان کی ہونے والی باتوں کے بعد ان کی جو پریشانیاں ہوتی تھیں وہ ان کو بتایا کرتے تھے کہ تم لوگ آج کل بہت پریشان حالات میں گزار رہے ہو۔ ان کے جی بالکل آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور بالکل یہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ان کے اوپر اس طرح اپنا اثر بٹھایا، اور اثر بٹھانے کے بعد ان کے کانوں میں بات ڈالنا شروع کر دی کہ عمران خان کے لیے جنرل عاصم منیر ٹھیک نہیں رہیں گے، عمران خان صاحب کے لیے فیض حمید ٹھیک رہیں گے، عمران خان صاحب اور فیض حمید آرمی چیف بنیں گے تو یہ جو جوڑی ہے یہ جوڑی کمال، اور عمران خان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا رہنا ضروری ہے۔ میں نے اس طرح کی چیزیں جو اعزاز سید نے رپورٹ کی تھی، جو اس طرح کا چلا تھا سارا معاملہ، تو وہ ایک بشرا بی بی صاحبہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس اسی طرح کی جس طرح ان کے اساتذہ کے پاس تھی، وہ جو جن کو وہ پیر مان بیٹھی تھی، اس طرح کی کوئی شکتی تھی، تو وہ سمجھ رہی کہ میرے پاس بھی کوئی روحانی طاقت ہے۔ تو اپنی روحانی طاقت کے بل پر وہ فیصلے کرتی ہیں کہ کون وزیر بنے گا، کون مشیر بنے گا، کس کو ٹکٹ ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، کون زمان پارک میں آ سکتا ہے، کون زمان پارک میں نہیں آ سکتا۔ پہلے بنی گالا تھا، اب زمان پارک ہے۔ بلکہ زمان پارک سے یاد آیا، پچھلے دنوں ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، زمان پارک کی 4 دیواری کے اندر ایک کیمپ بنا ہوا ہے، بلو کلر کے پردے ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا سنگل بیڈ لگا ہوا ہے، تو اس میں اس کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اللہ بھلا کرے آپ کا مراد سعید صاحب، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر عثمان ڈار صاحب، دونوں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اور وہ کیونکہ باہر اس طرح کا کوئی کیمپ اس طرح بلو پردوں والا نہیں تھا، زمان پارک کے اندر جب پولیس نے آپریشن کیا تھا تو اس وقت زمان پارک کے جو احاطہ ہے وہاں پر یہ بلو پردے نظر آئے تھے، تو اسی وجہ سے وہ زمان پارک کے اندر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ مراد سعید صاحب کدھر ہیں، تو مراد سعید صاحب وہ زمان پارک میں ہی پائے جاتے ہیں، وہ یہیں رہتے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو جو مشاورت کے لیے کافی سارے لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور مراد سعید صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کو گرفتاری کا ڈر ہے، وہ زمان پارک سے باہر نکلیں گے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ علی امین گنڈا پور گرفتار ہو گئے، اور بھی علی زیدی کراچی سے اب کل رہا بھی ہو گئے وہ، لیکن وہ بھی گرفتار ہوئے، گرفتاریاں ہونی ہیں۔ تو بہرحال تو اس طرح زمان پارک کے اندر مراد سعید صاحب زیادہ پائے جاتے ہیں،
اور باقی لیڈر بھی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن مشاورت کے وقت پر جب مشاورت ہو رہی ہوتی ہے تب ہوتے ہیں۔ افطاری کے ٹائم پر اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب وہ جو اپنے صحن میں آ کر افطاری کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے کبھی کسی بڑے لیڈر کو نہیں دیکھا ہوگا، وہ سارے کارکن بیٹھ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ۔ وہ ایک جیسچر دینا بھی ہوتا ہے کہ خان صاحب نے آس پاس اپنے کارکنوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو معاملات گڑبڑ ہیں ٹکٹوں کے معاملے پر۔ میں کل سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کو، تو فواد چودھری صاحب اور کاشف عباسی کے پروگرام میں بڑے مایوس نظر آ رہے تھے، بہت زیادہ۔ ان سے سوال ہو رہے تھے کہ عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں بن سکتے، پہلے بنے تھے تو دوبارہ بن جائیں گے۔ یعنی پہلے کون سا اہلیت دیکھ کر ان کو بنایا تھا کہ اب اہلیت دیکھنی عمران خان صاحب نے، بنا دیں گے عمران خان صاحب اپنی مسز کے کہنے پر بنا دیں گے۔ یہ مطلب یہ تھا فواد چودھری صاحب کا۔ ان سے پوچھا گیا کہ حماد اظہر کو، شاہ محمود قریشی کو ان کو ٹکٹ نہیں ملا، ان کو نہیں ملا۔ انہوں نے کہا ٹھیک نہیں ٹھیک ہوا، ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا۔ فواد چودھری کو خود بھی نہیں ملا۔ فواد چودھری صاحب سب سے زیادہ مضبوط امیدوار تھے وزیر اعلیٰ کے، پنجاب کے، پہلے بھی اور اب بھی۔ اچھا، حماد اظہر کے لیے عمران خان صاحب نے اعلان کر رکھا تھا کہ حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ ان کو پنجاب میں بڑی ذمہ داری دوں گا میں، ان کو بھی پنجاب کا ٹکٹ نہیں ملا۔ مرشد شاہ محمود قریشی کا تو بچپن سے شوق ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے کا، وہ تو اس وقت بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے جس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے پہلی بار اور ان کی کابینہ میں تھے، یہ تو اس وقت بھی بننا چاہ رہے تھے۔ تو مرشد کو بھی ٹکٹ نہیں دیا۔ بیچارے شہباز گل صاحب نے مطلب وہ جو الزامات برداشت کیے، جو تکلیفیں برداشت کی، ابھی بھی عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ شہباز گل ابھی تک ریکور نہیں ہو پائے، کیونکہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی تھی، ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، ان کو مارا گیا تھا، پیٹا گیا تھا۔ ہوا ہوگا بھائی، پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری میں یہاں پر جو پولیس ٹارچر ہوتا ہے وہ 3rd ڈگری کا وہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہوا ہو بیچارے کے ساتھ۔ لیکن ریوارڈ کرنا ایک پولیٹیکل ورکر کو جو کہتا ہے کہ جی میں مڈل کلاس ہوں، اس وجہ سے مجھے نظر انداز کیا جاتا ہے، تو شہباز گل صاحب کو بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا، بڑوں کو ٹکٹس نہیں ملے۔ تو اب عمران خان صاحب نے اچھا، اور ٹکٹوں کی کہانی بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ جناب 1 کروڑ روپیہ امیدوار، خواہش مند امیدوار نہیں، جو ٹکٹ لینے کے لیے درخواست دائر کرے گا وہ ملاقات کے لیے 1 کروڑ، یعنی انٹرویو کے لیے جو اپیئرنس ہوگی اس کے لیے 1 کروڑ، اور پھر ٹکٹ کے لیے پارٹی فنڈ الگ، وہ 5-6 کروڑ 4-5 کروڑ کی گیم تھی۔ اس وجہ سے حساب کتاب لگا کر کوئی حساب کتابی لوگ کہتے کہ 20-25 ارب روپے کی تو یہ دہاڑی ہے سیدھی صرف ٹکٹوں کی تقسیم کرنا۔ تو ٹکٹوں کی تقسیم کا جو بھانڈا پھوٹا کہ پیسوں پر ٹکٹ دیے جا رہے ہیں، انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، اب عمران خان صاحب نے کمال کر دیا۔ یعنی جن لوگوں کے اوپر جو لوگ پیسے بٹور رہے تھے کہ یعنی جو پیسے دے گا وہ ٹکٹ دے گا اور باقی نظر انداز ہو گئے، تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جو لوگ نظر انداز ہو گئے ہیں نا، محروم رہنے والے، وہ اپیل کریں۔ اچھا، اپیل ان کی کون سنے گا؟ اپیل ان کی سنیں گے جناب بریگیڈیئر، ایک کمیٹی بنائی ہے پنجاب، ظاہر ہے پنجاب کا ہی ہے نا الیکشن، بریگیڈیئر مصدق عباسی صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب، یعنی انہوں نے پنجاب 4 حصوں میں تقسیم کیا نا تنظیمی طور پر اپنا، تو اس میں ایک حصے سے پنجاب کے نارتھ سے بریگیڈیئر اپنا مصدق، سینٹرل پنجاب سے اعجاز چودھری صاحب، اور دوسرا ہے جو میاں والی والا اور کچھ ایک اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ایسٹ ہے یا رائے حسن نواز، اور پھر ساؤتھ سے اون عباس بپی صاحب، ان کی کمیٹی بنی ہے۔ اب کمیٹی میں دیکھیں اعجاز چودھری صاحب ہیں جن کی آڈیو کوئی حفیظ چودھری صاحب اس طرح کے، عظیم چودھری صاحب ان کے ساتھ آڈیو نواب شاہ والے جو تھے وہ PP 114 پر رانا شوکت صاحب کو ٹکٹ دلوانا چاہ رہے تھے، تو ان کی آڈیو منظر عام پر آ گئی، انہوں نے کہا جی ٹکٹ کے لیے تو 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آپ نے پہلے تو ملاقات کے لیے دینا ہوگا، اس کے بعد پارٹی فنڈ ہوگا وہ الگ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن آنا کب ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ابھی آج ہی آ جائیں، کیونکہ آج فیصل آباد کے ٹکٹوں کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ تو اب سوچیں کہ جہان خانی انصاف ہوا نا، یہ بھی ہم سندھ میں کہتے ہیں کہ قتل بھی جہان خان کرے اور فیصلہ بھی جہان خان کرے، اس کو ہم سندھ میں کہتے ہیں جہان خانی انصاف۔ تو یہ عمران خان صاحب جو لوگ پیسے لے کر ٹکٹیں دلوا رہے تھے، اپیل بھی وہ سنیں گے، یعنی ان میں اعجاز چودھری تو ہے نا، باقیوں کا تو خیر سامنے کچھ نہیں آیا، اپیل بھی وہ سنیں گے، ہے نا کمال تماشا عمران خان صاحب کا۔ لیکن اب میں آتا ہوں بشرا بی بی کی انٹری کا معاملہ۔ بشرا بی بی صاحبہ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کی آڈیو اور جو سامنے آئی ہیں وہ ساری کی ساری کہا جا رہا ہے کہ وہ ذاتی گفتگو ہے، وہ لیک کیوں ہوئی؟ یعنی
توشہ خانہ میں سے آنے والے جو ہیروں کے ہار ہیں، ہیرے جواہرات ہیں، وہ اٹھوانا، وہ اور اس کی جب آڈیو لیک ہو جائے تو وہ ذاتی گفتگو ہے۔ بیٹا ارسلان، یہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اپنا فرا گوگی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کو غداری سے جوڑ دو، یہ بھی ذاتی گفتگو ہے۔ اور ایک اور گفتگو بھی ان کی آئی تھی سامنے، ہاں وہ جو زلفی بخاری صاحب کے ساتھ، ہیلو زلفی صاحب کہتے ہیں جی مرشد، السلام علیکم مرشد۔ وہ کہتی ہیں کہ زلفی وہ اپنا خان صاحب کی کچھ گھڑیاں پڑی ہیں ان کے استعمال میں نہیں ہیں تو وہ فروخت کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے مرشد۔ وہ گھڑیاں یعنی جو آئی تھیں وہ گھڑیاں بیچنا، یعنی توشہ خانہ سے اٹھانا گھڑیاں اور پھر گھڑیاں وہ فروخت کرنا اور پھر وہ آڈیو منظر عام پر آنا، وہ بھی ذاتی گفتگو تھی۔ اور پھر عمران خان صاحب روزانہ آ کر معصوم سا چہرہ بنا کر کہتے کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ تو گھریلو خاتون ہیں، پرہیزگار ہیں، باپردہ ہیں۔ بالکل ہوں گی بھائی، لیکن اب بشرا بی بی صاحبہ کی انٹری ہو گئی ہے باضابطہ۔ انہوں نے للکارا ہے، وارننگ دی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو اور پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کو، خط لکھا ہے، خبردار کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے، بلکہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں، ثبوت ہیں کہ آپ جو وہ زمان پارک میں پر عید کی چھٹیوں میں بڑا آپریشن کرو گے، یہ کہہ رہی ہیں بشرا بی بی صاحبہ، خط لکھا انہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے۔ تو لہٰذا آپ اگر کوئی ایسا کچھ کرنے جا رہے ہو تو آپ باز آ جاؤ، ورنہ ہم اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کریں گے۔ دھمکی دی اعلیٰ عدالتوں کی۔ اب اگر بشرا بی بی غیر سیاسی ہیں اور اگر عمران خان صاحب کو ڈر ہے کہ وہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں، حکومت ایسا کر سکتی ہے ان کے خلاف آپریشن کا، تو عمران خان صاحب خود عدالت سے جا کر ریلیف لے چکے ہوئے ہیں۔ 2 عدالتوں نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ جی عید کی چھٹیوں میں کسی قسم کا آپریشن نہیں ہوگا، کسی قسم کی ہراسانی نہیں ہوگی۔ عمران خان صاحب نے کہا مجھے ہراساں کر رہے ہیں، تو عدالت نے کہا، لاہور ہائی کورٹ نے، آپ ہراساں نہیں کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی آپ آپریشن نہیں کریں گے۔ پھر بشرا بی بی صاحبہ ان دونوں آرڈرز کے باوجود کل گئی لاہور ہائی کورٹ بذریعہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ، انہوں نے درخواست دائر کی، پٹیشن کہ جی آپریشن کریں گے۔ تو جج صاحب نے کہا یار آپ نے کیا تماشا لگایا ہو، آپ لوگوں نے 5 رکنی بینچ سے ریلیف لیا ہے نا، آپ کو مل گیا ریلیف، تو اسی بات پر دوبارہ کیوں آ گئے؟ 1 لاکھ جرمانہ ہو گیا۔ اب بھی یہ خط لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آصف زرداری صاحب جب عمران خان صاحب کے دور میں جیل میں تھے تو وہ شدید علیل تھے، ان کی بیٹیوں نے اور خاص طور پر آصفہ نے، بقول آصف زرداری صاحب کے، آصفہ ان کے اوپر مارشل لا نافذ کر دیتی ہے۔ ہمارے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کہا تھا، جو لوگ تصویر بنوانے آ رہے تھے وہ کہتے جی میں ماسک پہن لوں، تم لوگ پہنو نہ پہنو۔ آصفہ نے اگر میری یہ تصویر دیکھ لی تو اس نے میرے ساتھ مطلب کوئی وہ ناراض ہو جائے گی، وہ مارشل لا نافذ ہے میرے اوپر اس کا۔ تو آصفہ جو مارشل لا لگا سکتی ہے اپنے والد پر، ظاہر بیٹیاں کس طرح کا مارشل لا لگاتی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو آصف زرداری نے کو بیٹیوں نے کہا تھا کہ آپ کے لیے، آپ علیل ہیں، ہم آپ کے لیے درخواست دائر کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو اسپتال میں داخل کروایا جائے۔ زرداری صاحب نے کہا بیٹا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہونے دیا تھا۔ اگر بشرا بی بی صاحبہ کا سیاست سے تعلق نہیں ہے اور ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو عدالت سے ریلیف مل چکا، اس کے باوجود وزیر اعظم کو اور وزیر اعلیٰ کو خط لکھنا، اور وزیر اعلیٰ بھی وہ جن کو آپ تسلیم نہیں کرتے، اس کے کیا معنی ہوئے؟ سوال ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ، اور عدالت میں درخواست جانا، اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ سرکتی جائے ہے رخ سے نقاب، آہستہ آہستہ سرک رہی ہے سیاست میں، آہستہ آہستہ وہ آ رہی ہیں اب معاملات، کیونکہ اندر گھر میں بیٹھ کر تو وہ سیاست کر ہی رہی تھی۔ تو اب ایک امکان تو یہ موجود ہے نا کہ عمران خان صاحب نااہل ہو سکتے ہیں۔ نکاح کا معاملہ پتہ نہیں اب ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میں اوائڈ کرتا ہوں، مگر نکاح کے معاملے میں چلاکی جو ہے وہ جو ایک جھوٹ بولنا قوم سے، وہ تو ثابت ہو رہا ہے نا۔ اب اون چودھری صاحب بھی وہ اپنا گواہی دینے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، جس نے نکاح پڑھایا مفتی، اس نے بھی کہہ دیا ہوا تھا۔ وہ معاملہ ان کا ٹیریان والا معاملہ پڑا ہوا ہے، توشہ خانہ کا معاملہ ہے، کئی اور معاملات پڑے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی نااہلی کی تو خبریں چل رہی ہیں نا کہ جی نااہلی عمران خان صاحب کی ہو سکتی ہے۔
تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کون چلائے گا؟ تو آہستہ 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 حالات کے ساتھ ساتھ یہ جو درخواست جانا اور یہ خط جانا، یہ بتا رہے ہیں کہ جی اپنا بشریٰ بی بی جو ہے وہ سیاست میں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. اور خط اور درخواستیں، اس کے پیچھے ایک ریزن جو عمران خان صاحب کو میں نے کہا نا غلطی کا احساس ہوا، وہ غلطی کا احساس اس لیے نہیں ہوا کہ لوگ ناراض ہو گئے، وہ اس لیے ہوگا کہ ٹکٹ سب کو جاری کر دیے، لوگ چلے گئے، جن کو ٹکٹ دیے وہ بھی چلے گئے، جو آسرے میں تھے وہ بھی چلے گئے، تو زمان پارک ویران پڑا ہوا ہے. اب وہ انہوں نے کہا یار دوبارہ میلے لگوانے، تو میلے لگوانے کے لیے انہوں نے کہا چلو جی اپیل کر لو تاکہ دوبارہ لوگ آئیں اور ظاہر جتنے بھی حلقے ہیں 297 سب تمام حلقوں کے لوگ آ کر کہیں گے کہ جی اس کو ٹکٹ غلط ملا مجھے دے دے، میں صحیح کینڈیڈیٹ ہوں، تو دوبارہ رونقیں بحال ہو جائیں گی. وہ جو ویران پڑے ہیں وہ لالچ دے کر عمران خان صاحب نے لوگوں کو دوبارہ بلانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال اب اس طرح لوگ آ کر عمران خان صاحب پر یقین کریں گے اور بیٹھیں گے پہنچو زمان پارک پہنچو. یہ والا میرا خیال ہے کہانی عید کے دنوں میں تو ختم ہے. عید کے دنوں کے بعد یہ کہانی دوبارہ شروع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بشریٰ بی بی کے خط، بشریٰ بی بی کی درخواستیں، عمران خان صاحب کا ایک عدالت سے دوسری عدالت جانا، یہ بتا رہا ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کے کہنے پر اب عید کی چھٹیوں میں زمان پارک نہیں آ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.